پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. آج ناظرین ہم نے بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے. کوئکلی صرف آپ بتا دوں آپ کو کہ ایک تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس اب ایک نیا عہدہ آ گیا ہے. وہ عہدہ کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے. پھر جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک, اسلام آباد میں 17 سالہ ٹک ٹاکر کا قتل ہوا, اس کے قاتل کو کیسے پکڑا گیا, کتنے ٹائم میں پکڑا گیا, کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے اس پروگرام میں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی جیل بریک کی. شامی صاحب, فلموں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پلاننگ ہوتی ہے اور باقاعدہ کئی مہینوں کی, ہفتوں کی پلاننگ کر کے جو ہے وہ جیل بریک کی جاتی ہیں. اس میں ظاہر ہے انسائڈر جاب بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کراچی میں ملیر جیل میں جو واقعہ پیش آیا کل رات, ساری رات میڈیا کی زینت بنا رہا اور پھر پتہ چلا جی 200 سے زائد جو ہیں وہ قیدی فرار ہوئے, ان میں سے 80 سے زائد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. کچھ اہم عہدیداروں کو معطل برطرف بھی کر دیا گیا ہے. اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ گئی ہے. لیکن یہ سب کچھ کوئی پلان کے تحت نہیں ہوا, بس وہ جو زلزلے آئے اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ اب آفٹر شاکس کا سامنا کر رہی ہے. دیکھیں, جیلیں تو ٹوٹی بھی ہیں, جیلوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مختلف قیدیوں کو رہا بھی کرایا گیا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ایک حادثہ ہے, کیونکہ زلزلہ جو ہے اس کے جھٹکے کئی بار محسوس ہوئے, اس سے دیواریں کمزور ہو گئیں اور قیدیوں کو بھی بیرک سے نکالا گیا تاکہ جب آپ زلزلہ آتا ہے تو آپ چھت کے نیچے نہیں رہتے, آپ بند مکان میں نہیں رہتے, آپ کھلے آسمان میں آنے کی, آسمان کے نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. تو قیدیوں کو بیرک سے نکالا گیا تاکہ وہ کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں, خدا نخواستہ کسی کی یعنی کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے. صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض قیدی جو تھے انہوں نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور وہ بھاگ گئے اور جیل حکام پہ قابو پا لیا. اب انہی کا اسلحہ چھین کر انہی پہ تان لیا. کچھ دو طرفہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. جی ہاں. یہ مجھے یہ بات سمجھ میں البتہ نہیں آئی کہ جیل قیدیوں کے پاس اسلحہ کیسے آیا. جو اندر اہلکار تھے ان کا اسلحہ چھین لیا نا, ان کا اسلحہ چھین کے, ان کے پاس خود اسلحہ موجود نہیں تھا. تو بہرحال اب 6000 قیدی تھے اس جیل میں, حالانکہ گنجائش 2400 کی تھی. 2400 کی. یہ تو دیکھیں نا, پورا پاکستان ہی اوور کراؤڈڈ ہے. پاکستان یا پاکستان کے جیل؟ پاکستان. اچھا, آبادی کی وجہ سے 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی آپ کی, اوور کراؤڈڈ ہیں آپ. اور بچے پہ بچہ پیدا ہوتا چلا, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہوئے ایک دوسرے سے تو مشرقی پاکستان کی آبادی کم تھی, مغربی پاکستان 56% تھا. صحیح. آج کا پاکستان جو ہے اب یہ وہ 17 کروڑ پر ہیں, اب 24-25 کروڑ پر ہیں. اور اسی طرح فراٹے بڑھتے رہے تو غربت تو کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. برا نہیں ہو, وسائل کی ہماری جیلیں بھی اوور کراؤڈڈ ہیں. صحیح. یعنی ایک جیل میں اس کی گنجائش سے بہت کم لوگ ہیں. 2400 کی گنجائش ہے, 6000 لوگ ٹھونسے ہوئے ہیں. کئی سال پہلے سر حیدرآباد کی نارا جیل جانے کا اتفاق ہوا تھا, وہ ایک این جی او کے ساتھ. تو وہاں دیکھا کہ اگر آپ نے واش روم جانا ہے کسی قیدی نے تو اتنی لمبی لائن ہے کہ اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا مطلب 45 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا. اب کچھ جیلوں میں اصلاحات ہوئی ہیں, کچھ واش رومز بھی بنے ہیں, کچھ اپنا ڈائننگ ایریا بھی بنا ہے, لیکن ہر جگہ یہ حال نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ کہ قیدیوں کے لیے نہانا اور غسل خانے جانا اور ٹوائلٹ جانا ایک بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے. بیماریاں الگ ہوتی ہیں جو اٹھا لیتی ہیں. اب یہ جو اس سے فائدہ اٹھا کے وہ بھاگے ہیں تو ان میں سے بہت سوں کو تو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور کچھ ابھی تک فرار ہیں, لیکن ان کی تعداد میں کم ہے. 87 کے قریب بتا رہے ہیں. 87 کے قریب ہیں جو یعنی کہ پکڑے گئے ہیں وہ 87 ہیں اور 120 سے تھوڑے سے مطلب زیادہ جو ہیں وہ بھی فرار ہیں. وہ بھی ایسا لگا. ایک قیدی کی ماں, قیدی اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا بھائی تمہاری رہائی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں, میں بھاگ کے آیا. انہوں نے گردن سے پکڑا اور واپس لا کے ڈپازٹ کرا دیا جیل میں, تاکہ یہ کہ اس پہ ایک اور مقدمہ نہ بن جائے. بالکل. اب بھی کہا جا رہا ہے نا, اس سے حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے فوری طور پر تو پھر ان سے جیل
توڑنے کا ایک اور مقدمہ ان پہ قائم ہو جائے جیل بریک کا، بالکل اسے آپ دیکھیں سرنڈر کرنے کے لیے اس سے پہلے ہمارے یہاں راولا کوٹ میں بھی، بلوچستان میں بھی، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی جیلیں ٹوٹتی رہی ہیں، لیکن جو بڑی ایک یعنی خطرناک جو واردات ہوئی وہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی، یعنی جولائی 2013 کو 248 قیدی فرار ہو گئے ڈیرہ اسماعیل خان سے، کیونکہ ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو کالعدم تحریک طالبان ہے TTP، اس کے 100 سے زیادہ مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور 35 دہشت گرد جو تھے ان کو چھوڑا کے لے گئے، بنو جیل بریک جس کو کہا جاتا ہے، 248 بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ساتھ ساتھ 248 قیدی رہا کرائے، ان میں 35 جو تھے بہت خطرناک دہشت گرد بھی تھے۔ جی ہاں، پرویز مشرف پر حملہ کرنے والا بھی انہی میں شامل تھا جو بھاگا۔ گلگت بلتستان میں بھی ایک دفعہ جیل ٹوٹی ہے اور 2 قیدی فرار ہوئے ہیں، اور سیاحوں پر حملہ کرنے والا ایک ملزم تھا وہ بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، پھر بنو میں اپریل 2012 میں 15 اپریل 2012 یہ سب سے 384 قیدی جیل سے فرار ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جیل بریک یہی ہے، اور یہ بھی TTP جی ہاں TTP کی اس کی ذمہ دار تھی۔ بالکل، اس میں 100 سے زائد مسلح لوگ تھے، انہوں نے حملہ کیا اور 21 جو ہیں خطرناک دہشت گرد ان کو چھڑوا لیا، اور 384 قیدی جو ہیں ان کو بھی آزاد کرا لیا۔ سر، اب یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو قیدی فرار ہوئے یا پکڑے گئے یہ خطرناک ملزم نہیں تھے، کوئی غیر ملکی نہیں تھا۔ سنیں انہی کی زبانی انہوں نے کیا کہا اور اعتراف بھی کیا انہوں نے کہ غلطی ہوئی کہاں۔ سنتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا۔ زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے، اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں، ہمیں باہر نکالا جائے، گر نہ جائے، لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا۔ جہاں تک کہ ملیر کا واقعہ یہ غلط فیصلہ تھا اور ضرور اس پہ سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں صرف لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن وہ پیسفل رہے، پروٹیسٹ کے اندر کسی کو نقصان نہ ہو۔ آپ خاص طور پہ روڈ وغیرہ جو بلاک ہو جاتے ہیں اس سے باقی لوگوں کو چلیں، مجھے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے میں نے روڈ بلاک کر دیا، لیکن باقی لوگ جو اپنے کاروبار سے نکلے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ جیسے میں نے کہا کہ الیکٹرک اور وفاق سے یہ معاملہ ریزالو کرتی رہے گی۔ بیرکوں سے نہ نکالتے تو پھر کیا کرتے اگر یہ غلطی تھا شامی صاحب؟ ان کا خیال ہے غلطی ہے، لیکن جب زلزلہ آ رہا ہو تو پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا چھت نہ گر جائے، جی ہاں، تو اور کئی قیدی جو ہیں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ بالکل سر، طلحہ ہاشمی ہمارے بیورو چیف کراچی، فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی فیصلہ غلط تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وہاں جیل پولیس ہے اس کی نفری کم ہوگی۔ پوچھ لیتے ہیں نا سر، وہ طلحہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بیورو چیف۔ طلحہ السلام علیکم۔ قیدی زیادہ ہیں جی، اس طرح پولیس کی نفری بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، ایگزیکٹلی۔ کنٹینجنسی پلان کیا تھا طلحہ؟ اور 83 میں بھی سندھ میں اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آ چکا ہے جیل بریک کا۔ جی بالکل، یہ دوسرا واقعہ تھا سندھ کی تاریخ میں جو پیش آیا ہے۔ 84 میں جو میری بات ہوئی ہے سابقہ جیل کے IG صاحبان سے، تو انہوں نے مجھے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ 84 میں جو کہ MRD کی تاریخ تھی اس میں دادو جیل پہ حملہ ہوا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں 100 کے قریب جو قیدی تھے وہ چھڑا لیے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ دوسرا سندھ کی تاریخ اس کا سیاسی پس منظر تھا نا، تقریباً 41 سال جو لوگ تحریک چلا رہے تھے ان کو پکڑا گیا تھا، اور پھر وہ ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے ان کو چھڑوا لیا، وہ اس کی نوعیت تو مختلف ہے تعداد کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سیکیورٹی لیبس کہیں گے اس کو یا نہیں کہیں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟ نوعیت مختلف ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بالکل سیکیورٹی لیبس ہے سلمان، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر سیکیورٹی لیبس نہیں ہوتا تو ظاہر ہے یہ جو سندھ حکومت کے اقدامات تھے کہ IG جیل کو ہٹا دیا گیا ہے، DIG جیل کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، SP جیل کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے ایسے تو افسران کی تعیناتیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے منظوری ہوتی ہے تو ہی تعیناتیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جس طرح ان کو فوری طور پہ ہٹایا گیا تو ظاہر ہے یہ چیز فوری طور پہ سامنے آ گئی تھی۔ دیکھیں یہ لانڈی جیل جو بنیادی طور پہ بچہ جیل کہلاتی تھی، اور پھر اس کو ظاہر ہے اس پہ کی دیواریں تھوڑی سی بڑی کی گئیں، کیونکہ اگر باقی جیلز کا آپ دیکھیں، اگر سینٹرل جیل کراچی کا دیکھیں تو اس کی دیوار بم پروف ہے، پہلی دیوار ہے، دوسری دیوار ہے، تیسری دیوار ہے، اس کے بعد پھر اندر جا کے کہیں بیرکس ہیں۔ اب اس میں تو پرابلم یہ تھی کہ بیرکس کے فوراً بعد ایک دروازہ ہے اور پھر مین دروازہ ہے، تو جب قیدی اپنی بیرکوں کو توڑ کے نکلے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ قیدیوں کو باہر لایا گیا ہے. جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قیدی اپنی بیرکوں کو توڑ کے نکلے ہیں کیونکہ اوور کراؤڈڈ ہے, اوور برڈنڈ ہے. جب وہ نکلے ہیں تو ماڑی سے سیدھا پھر دروازہ تھا, تو ان کو روکنے والا تو کوئی تھا نہیں. اب اس دوران کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ تو لگا ہوگا. اب اس کے قریب ہی بالکل رزاق آباد ٹریننگ سینٹر ہے, وہاں پہ پولیس کی بہت بڑی نفری ہوتی ہے. اگر فوری طور پہ آپ کرتے, جو جیل پولیس اہلکار تھے, یہ کیا جا سکتا تھا نا. اصل میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایس او پی ہوتا ہے. ایس او پی کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت یا کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر فوری رسپانس جو ہے وہ کس طرح ہوگا. اتنی نفری تو جیل میں نہیں ہوتی, جو ابھی شامی صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو پھر پلان یعنی کہ کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں, کنٹینجنسی پلان پولیس کا, انتظامیہ کا؟ دیکھیں کنٹینجنسی پلان اس طرح کہ میں بتاؤں کہ 2015 میں کراچی کی تاریخ کا ایک جیل بریک کا واقعہ پکڑا گیا تھا, انارتھ کیا گیا تھا, اس کو پریمپٹ کیا گیا تھا. اور وہ تھا یہ کہ سینٹرل جیل کے قریب ہی جو پی آئی بی کالونی تھی, وہاں سے ایک سرنگ بنائی گئی تھی اور اساس اداروں کی پوائنٹیشن پہ سب رینجر سے کارروائی کر کے اس کو انارتھ کیا تھا. پھر جیل میں سرچ آپریشنز ہوئے اور وہاں سے کاؤنٹر فیٹ جو اشیاء تھیں وہ برآمد ہوئی, موبائل فون برآمد ہوئے, قیدی جو ہیں وہ وہاں پہ کس حال میں تھے یہ پتہ چلا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر علاقہ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی جو جیل پولیس ہے اس نے علاقہ پولیس کو بر وقت اطلاع دی. کیونکہ اب نارملی ایسا ہوتا ہے کہ سندھ پولیس کے نظام میں, اگر آپ ظاہر آپ بھی کراچی ایٹ ہیں, یہاں پہ آپ کے بھی رشتہ دار رہتے ہوں گے, آپ ظاہر ابھی لاہور میں, لیکن اب اگر 15 پہ آپ کال کریں تو 10 سے 15 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی ہے. موبائل نہ بھی ہے تو کم از کم جو موٹر سائیکل اسکواڈ ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو کیا 15 پہ اطلاع نہیں کی جا سکتی تھی؟ تو ابتدائی رپورٹ آ گئی ہے, وہ 2 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. اب گیا ہے سانپ نکل, اب لکیر پیٹا کر. لکیر پیٹے پر چلیے اب ٹھیک. اصل میں دیکھیے اب تو دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ جیلیں جو ہیں اب ان کی دیواریں, جو بیرونی دیواریں ہیں وہ پختہ کیوں نہیں تھی اتنی کہ زلزلے کے 2 کمزور جھٹکے آئے اور ان میں دراڑیں پڑ گئیں. بالکل. تو دیوار, جو جیل کی دیوار ہے وہ تو آہنی دیوار بنائی جاتی ہے اور مضبوط بنائی جاتی ہے, میکسیمم سیکیورٹی پریزن. اس کو تو آپ توڑ نہیں سکتے آسانی کے ساتھ. طلحہ ہاشمی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. سر اصلاحات کی پھر بات ہوتی ہے تو پھر کیا نظام جو ہے اس میں خرابی ہے. جب اب وسائل فراہم نہیں کیے جاتے, اب جیلیں جو ہیں ضرورت کے مطابق, جو نئی جیلیں بننی چاہیے وہ جیلیں بن نہیں پائیں. جو بنی ہوئی ہیں ان کا نظم درست نہیں ہے, لوگ ٹھوسے ہوئے ہیں ان کے اندر. اب جیسے آپ دیکھیے دیوار ہے تو دیوار جو ہے وہ بڑی یعنی کمزور دیوار تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے. جب ہمارے سر پہ کوئی افتاد پڑتی ہے اس وقت ہم ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور ہنگامی کو طور پہ کوئی کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. بالکل. اور اگلے انتظار کرتے ہیں بحران کا. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر لیکن اس میں جو کرنا ہے وہ تو ظاہر انتظامیہ اور حکومت نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہی بعد میں لوگ باہر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم اب تو دیکھیے ملاقاتوں کے لیے تک کے لیے پیسے دیتے ہیں. جو پولیس کی نفری ہے آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نفری کم ہے. پھر پولیس جو ہے پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے جہاں, لیکن پھر یہ ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اور آپ یہاں تو اب کئی جگہ پولیس اچھے کام بھی کر رہی ہے. جب پنجاب میں اب تو 15 جو ہے اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب 15 پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو خون, مریض ہے اس کو خون کی ضرورت ہے, صحیح, تو وہ خون بھی پولیس فراہم کرے گی. صحیح. اب وہ پولیس کی جو لوگ ہیں ان کے ہمارے آئی جی ہیں اور ڈی آئی جی جو ہیں انس صاحب ہیں, کیا یونس صاحب ہیں, انہوں نے اب یہ کہا کہ تمام جو پولیس والے ہیں ان کا بلڈ گروپ جو ہے اس کا وہ ٹیسٹ ہو جائے گا پہلے. صحیح. اور معلوم ہوگا کون لوگ ہے, کس اے گروپ ہے, کس کا بی گروپ ہے. ہر تھانے میں جو لوگ نفری موجود ہوگی اس کا بھی گروپ جو ہے ہر ایک کو معلوم ہوگا. آپ 15 پہ کال کریں, آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے, پولیس والے آپ کو بلڈ فراہم کریں گے, ہسپتال پہنچیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. یہ بھی بڑا کام ہے اصل میں. تو اب یہ ہم باتیں ہم چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو سیف سٹی ہم نے بنا دی ہیں ان کو بھی مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. ہم باتیں کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. سر لیکن ایک عملی مظاہرہ ان تمام چیزوں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہمیں اسلام آباد پولیس کی طرف سے دیکھنے کو ملا. وہ جو 17 سالہ ٹک ٹاکر کا قتل ہوا بہیمانہ, اس کے بعد آپ دیکھیں چترال کی, جی اس کو ایک کو بدبخت آیا ہے, اس کا عزیز تھا سنا نہیں سر, اب ایسی کوئی ابھی اطلاع نہیں ہے کہ عزیز اور تھا. وہ اپنا موٹر سائیکل رکھ کے ٹہلتا ہوا اس کے پاس آیا ہے اس کے گھر میں اور اس کو گولی مار کر
فرار ہوا لیکن وہ پکڑا تو گیا ہے. جی ہاں, تو مگر کتنے 24 گھنٹے کے اندر پکڑا گیا, 22 سالہ شرم کی بات ہے. نوجوان. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فرمایا نا رسول اللہ حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو قاتل ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کر دیا, اور جو مقتول ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے, لیکن سر میری خطا کیا ہے. یہاں پر پتا تھا, ذرا ہم بھی معلوم کرتے ہیں. عادل تنولی, اب روز ہم دن رات لوگ مارے جا رہے ہیں, کوئی سڑکوں پہ قتل ہو رہے ہیں, وہ گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, کوئی ڈاکو نشانہ بنا رہے ہیں, ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں. ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. اور بہرحال اب یہ تو ایک جو لوگ ہیں ان پہ مقدمے جلد چلنے چاہیے, ان کی سزا ہونی چاہیے, اس کی تشہیر ہونی چاہیے کہ سزا ہو گئی ہے. ہمارے یہاں صرف جرم کی تشہیر ہوتی ہے, جب سزا ملتی ہے تو کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اول تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن بہرحال پولیس جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے یہ کمال کیا ہے کہ اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزم کا پیچھا کیا اور اس کو پکڑ لیا. بالکل. عادل تنولی صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, وہ ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں گے. ہم نے ویسے تو علی ناصر رضوی صاحب نے بھی ہمیں کچھ ڈیٹیل دے دی ہیں, لیکن عادل کیا پتہ چلا, ٹائم لائن کیا تھی, اور اتنے کم ٹائم میں جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے, ٹریس کیا گیا ہے, یہ صرف اسپیسیفکلی اسی کیس میں دیکھنے کو ملا ہے یا اس کے علاوہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سرعت کے ساتھ کام ہوتا ہے؟ آج دیکھیں جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو پولیس تقریباً سیف سٹی کی یا موبائل لوکیشن یا موبائل کی جو CDR ہوتی ہے وہ تو ہر کیسز میں لیتی ہے. یہ جو کیس ہے اس میں یہ ہوا کہ یہ واقعہ کیونکہ گزشتہ شام 6 سے 8 بجے کا ہے, اس وقت ہی جیسے یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ ملزم جو ہے یہ اس خاتون کا ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا جو موبائل تھا وہ بھی اس کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا. جیسے ہی پولیس موقع کے اوپر پہنچی, انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں, جو CCTV فوٹیج ہے وہ کلیکٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اس کا ٹک ٹاکر کا جو موبائل تھا وہ موقع کے اوپر موجود نہیں تھا. اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر اس کا جو نمبر تھا اس کی CDRs حاصل کر لیں. تقریباً اس میں 35-40 کے قریب جو لوگ تھے ان سب کو پولیس نے فوری ان کی CDR اور ان کو انگیج کر لیا. تاہم یہ بعد میں پولیس کو یہ معلوم ہوا, پھر اسلام آباد کے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے ریڈ کیا گیا, لیکن یہاں پر پولیس کو کامیابی نہیں ملی. یہ کہیں گے کہ 12 گھنٹے کے اندر اسلام آباد پولیس کو یہ کامیابی ملی ہے, اور فیصل آباد سے جا کر, کیونکہ اس ٹک ٹاکر خاتون جو ہے ثنا یوسف, اس کا موبائل وہ ملزم ساتھ ہی لے کر چلا گیا تھا, اور تمام تر موبائل کی ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ آ رہی تھی. تو دونوں موبائل فون جو تھے وہ لوکیشن اور اس کے CDR جو ہے وہ تمام ریکارڈ پولیس کے پاس موجود تھا. تو اس وجہ سے یہ اب کنفرم ہے کہ فیصل آباد میں کیے یہ اکیلا ہی یعنی کہ قاتل تھا یا کسی کے ساتھ مل کے کیا؟ یہ تو ہاں وہ تو اکیلا ہی تھا نا, اس وقت تو قتل کر کے چلا گیا. ابھی تک دیکھیں یہ جو واقعہ گزشتہ روز ہوا ہے, پولیس نے جو چیزیں, جو شواہد, جو اس کی فیملی ہے ان سے پوچھ گچھ کی ہے, ابھی تک یہ صرف ایک ہی سامنے آ رہا ہے. البتہ جو ان کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے, جس طرح کے ٹیلی فون نمبر یا دیگر جو ٹک ٹاکر ہیں جو ان سے رابطے میں تھے, وہ بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے تقریباً 37 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس پورے جو دونوں کے درمیان جو رابطہ تھا, اس پوری سسٹم میں پوری CDR جو آئی ہے, جو موبائل سے دیگر میسیج اور دیگر اس طرح کے 300 کالز کا CDR نکالا پولیس کو ملے ہیں, وہ 37 لوگ اس کیس میں انگیج کیے ہیں. لیکن اس پورے واقعے میں کل ایک ہی لڑکا جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور ابھی تک اس کو گرفتار کر کے اس سے انٹروگیشن پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے, اور آگے مزید اگر اس میں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی پولیس کی جانب سے بتائی جائے گی. لیکن ابھی تک فی الوقت اس صرف ایک جو ہے اس کو کنفرم کیا گیا ہے, وہ پولیس ملزم جو تھا وہ آپ دیکھیے وہ ابھی پولیس کی حراست میں, اور اس سے ٹھیک ہے اپنی حفاظت کے لیے اس کا موبائل فون اٹھا کے چلا گیا, اس کو بھی تاکہ اس موبائل فون میں کوئی ایسی نہ ہو کہ اس کی تصویر نہ آ گئی ہو یا کچھ نہ. وہی ہوا نا سر, پھر ہاں وہیں سے اپنے طرف سے پیش بندی کی اس نے. سر 22 سال کا لڑکا ہے, وہی جو ٹیلی فون ہے اس کی گرفتاری کا ذریعہ بن گیا. تو بہرحال بس, لیکن سر اس میں جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے, وہاں IG ہیں رضوی صاحب, جی ہاں علی ناصر رضوی صاحب, مبارکباد شاباش دی ہے ہمارے محسن نقوی صاحب نے بھی, واقعی شابش کے قابل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس کو تو محفوظ ترین شہر ہونا چاہیے. اسلام آباد میں بے تحاشا بستیاں بس گئی ہیں, لوگ باہر سے آ کر رہنے لگے ہیں, اور
یعنی ایک ایک بندے کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو جب جو اسلام آباد میں رہائش اختیار کرے اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، منہ اٹھا کے ہر شخص چلا جائے اور اسلام آباد میں رہائش اختیار کر لے اور پھر جرائم جو ہے اس کے اندر حصہ دار بن جائے. تو یہ ہمارا دارالحکومت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر شہر کی کرنی چاہیے، ہر شہر کی. سر اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو اس کیس کو نام بھی دیا جا رہا ہے کہ ریپیٹڈ ریجیکشن، یعنی وہ جو ابھی تک شواہد ملے ہیں کہ وہ بار بار رابطہ کرنا چاہتا تھا اور وہ دوستی بھی کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں آپ کا پروموٹر بنوں گا کیونکہ آپ ٹک ٹاکر ہیں، ظاہر ہے لاکھوں فالوورز ہیں. اگر کوئی منع کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا سر. اس میں کاؤنسلنگ بھی بڑی ضروری ہے والدین کی. نفسیاتی مریض ہیں، کوئی نشے میں ہوتے ہیں، کوئی بد اتوار ہوتے ہیں، کوئی یعنی یہ پتہ نہیں طرح طرح کے اس کے عناصر ہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں ابھی تک جو اب جب اس کی تحقیقات ہوگی پتہ لگے گا کہ اس نے کیا محرک تھا. لیکن ہمارا اس وقت تو ظاہر ہے کہ اسے ٹک ٹاکر سے شکایت یہی ہوئی ہوگی کہ بھئی وہ اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنا چاہتی یا اس نے نہیں ملنا چاہتی. تو ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جلد سے جلد ان پہ مقدمہ چلے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو لٹکایا جائے، سر عام ان کو لٹکایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے. اور اس کے یہ جو ہے اب پولیس نے تو کام کر لیا، اب عدالتوں کا کام ہے اس کو جلد از جلد جو ہے اپنا کام انہیں مکمل کرنا چاہیے. بالکل سر. ایک صرف چھوٹی سی بات، یہ جاتے جاتے اپنے بریک پہ بھی جانا ہے کہ اکثر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جیل بھیجیں. جیل پاکستان میں تو ابھی تک بہت سے جیل جو ہے ان کا نام جیل ہی ہے، لیکن مختلف ممالک ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو ملیر ہے اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کریکشنل فیسلٹی. یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر کوئی جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں جیل جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنی کریکشن کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں نے غلط کام کیا، سزا ملے، لیکن کریکشن کر کے باہر آئے. نہیں ہمارے دعوے تو بہت ہیں نا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم اصلاح ہوگی لوگوں کی، وہاں ان کے نفسیاتی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ان کے مسائل جو ہیں ان پہ غور کیا جائے گا، اور جب وہ عام قید کاٹ کے واپس آئیں تو اچھے شہری بن سکیں. لیکن یہ سارے دعوے ہیں، اور جو دعوے ہم کرتے ہیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو یہ صورتحال ایسی خراب کیوں ہو. اب یہ ہمیں باتیں کرنے کا بہت شوق ہو گیا ہے. ہم ایک باتونی قوم بن گئے ہیں جو عمل جو ہے عمل کے میدان میں ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے باتیں کر لیں اور اپنا فرض ادا کر دیا. حکومتیں بھی سمجھتی ہیں اور ادارے بھی سمجھتے ہیں. تو ہمیں اب میدان میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا نا. جیسے ہماری فوج جو ہے اب کر کے دکھاتی ہے نا، اس طرح ہمارے سول اداروں کو بھی کر کے دکھانا ہوگا، پر ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا، عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں سر باتیں ہوتی ہیں، میمز بھی بنتے ہیں. ایک میم آیا اسی جیل بریک کے اوپر، وہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹرانسفر کرا لیتے ملیر جیل تو آج آپ بھی آزاد ہوتے. ایک بریک لیتے ہیں. خان صاحب نے ایسی آزادی سے کیا کرنا ہے؟ خان صاحب ایسی آزادی جو اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی بھاگیں گے. خان صاحب تو جیل ٹوٹ جاتی، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج بیرسٹر گور صاحب مل کر آئے اور کھڑے رہے، باہر جاتے تو میرا علیم باجی ان کو واپس جمع کرا جائے. چلیں انہوں نے آج کیا کہا علیمہ باجی نے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شامی صاحب، سر آج ملاقاتوں کا دن تھا اور بانی سے ملاقاتوں کا دن تھا. اس میں ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ مل کر آئیں، انہوں نے بھی گفتگو کی، لیکن ساتھ ساتھ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ بھی ملے. آج ایک توشہ خانہ 2 کیس کی وہ تھی. لیکن سر ایک ملاقات اور بھی ہوئی ہے، اپنے ناظرین کو ذرا ہم بتائیں. ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کی ہوئی ہے. وہ پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز علیہ صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. صحیح. کیا رہا ملاقات میں؟ ان سے بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی جب عدالت میں ان کی پیشی تھی. اچھا. اور ماشاءاللہ ان کی صحت اچھی ہے. صحیح. اور تھوڑی بہت موومنٹ شروع کر دی ہے. اور ان سے ملاقات ہوئی اور پھر بہت سی باتیں ہوئیں. اچھا. تو ایک وہ تاریخ ہیں وہ پاکستان کی سیاست کی. اور رہائی سے متعلق کیا بات ہوئی سر؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. برسوں سے خان صاحب کی ان سے تعلق ہے محبت کا. ان کے سسر اور چچا چودھری ظہور علیہ صاحب، اور پھر ان سے تعلق تھا. ان کے والد صاحب سے بھی نیاز مندی تھی. اور تاریخ کے واقعات جو تھے ان کو یاد کرتے رہے، کس طرح وہ پی ٹی آئی میں گئے اور کس طرح پھر جو اسمبلی تحلیل ہوئی پنجاب کی، اور
اور KPK کی. اس کے بعد ایک مشکلات کا دور شروع ہو گیا PTI کا. صحیح. تو چودھری پرویز الہی صاحب تو اس بات پر بضد تھے کہ اسمبلی نہ توڑی جائے، لیکن ہمارے فواد چودھری صاحب بھی اور علی ظفر صاحب بھی، سب لوگ، ان کی رائے تھی کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے، انتخابات ہوں گے 3 مہینے کے اندر. وہ خان صاحب کو بھی تو وہی کہہ رہا تھا نا. اور تو بس جو کچھ ہوا اس کے بعد اب، لیکن بہرحال اب اپنی جگہ کھڑے ہیں، پختہ ہیں، ایکٹیو ہوں گے دوبارہ. تو باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، لیکن راسے خلائی ان کے بیٹے یہاں ہیں. اور محمد خان بھٹی جو ہیں وہ بھی اب ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں. اور کئی مقدمے ان کے، کئی کتنے 3 درجن مقدمے ہیں غیر قانونی بھرتیوں، اور کہیں پہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، کئی مقدمے ختم ہو گئے ہیں. اور وہ اب تو جبری رخصت پر ہیں محمد خان بھٹی. وہ کہلے اب یعنی سیکریٹری ہیں لیکن ان کو رخصت پہ بھیجا گیا ہے اب. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے، ان کو یقین ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہوگی اور نیا منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، اور خان صاحب کی رہائی ہوگی، پھر اپنا کردار ادا کریں گے. اور چودھری صاحب بھی جیل سے باہر آ چکے ہیں، اسی طرح خان صاحب بھی آئیں گے اور پھر سیاست میں کردار ادا کریں گے. اور چودھری پرویز الہی صاحب اپنے طور پر اپنی جگہ جم کے کھڑے ہیں. سر اتنے زیرک سیاستدان ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ ڈیل کر کے ہی باہر آئیں گے یا نہیں قانونی طریقے سے اپنے کیسز لڑ کے؟ اب یہ بات، اب یہ وہ تو ڈیل کر کے باہر نہیں آئے، وہ تو مقدمے لڑ کے ضمانتیں کرا کے آئے ہیں اور خاموش ہیں بس. اور عمران خان صاحب جو ہیں، کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ سرگرم ہوں گے. اور اسی طریقے سے خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں اور ایک دن آئے گا. دیکھیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ ایک ساتھ تو نہیں رہتا نا. سورج قرآن کے الفاظ میں دن ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے. تو کسی کا دن ہے آج اور کسی کی رات ہے، اور کسی کا دن کل ہوگا اور رات کل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ چلتا رہے، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنے غلطیوں کا ادراک کر سکیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روش اپنا سکیں تاکہ ملک کو آگے بڑھیں. تو ہمارے جو آج بانی ہیں PTI کے عمران خان صاحب، ان کا جو عہدہ بدل دیا گیا. جی ہاں، ان کو گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں، ابھی بس وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. وہ ہوں گے پیٹرن ان چیف. ہاں جی، یہ کیا ہے شامی صاحب؟ سرپرست اعلیٰ. اب یہ تو مجھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو آپ بانی چیئرمین کہہ لیں یا سرپرست اعلیٰ کہہ لیں. تو وہ بھی پارٹی کے سرپرست ہیں، نہ صرف کہ سرپرست ہیں بلکہ سر بھی وہ ہیں، ساری سر ہیں. اور ان کا سکہ چلتا ہے آج عملاً. تو سیریمونیل مطلب کہا جاتا ہے پارٹی کی نہیں، کوئی بھی عہدہ نام کوئی بھی رکھ دیں، لیکن بنیادی حیثیت تو پارٹی میں انہی کی ہے نا. انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کے اشارے پہ لوگ حرکت میں آتے ہیں، اور وہ اپنا اختیار جو ہے کسی کو دینے پر بھی کوئی مستقل طور پر آمادہ نہیں ہوتے. عارضی طور پر کسی کے سپورٹ کر دیں تو کر دیں. بیرسٹر گوہر ابھی آتے ہیں تو ان سے پوچھتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ کہ میرے خیال ان کو ملا رہے ہیں، یہ تاحیات ہوگا یہ جو پیٹرن ان چیف ہے، یا پھر یہ بس اس تحریک تک ہے، تادم تحریک؟ نہیں، پیٹرن جو ہوتا ہے نا وہ تو تاحیات ہوتا ہے. اچھا. اگر یہاں تو میرے خیال کا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اس میں تو چیئرمین بھی تاحیات ہوتا ہے. اچھا. دیکھیے ہمارے رفقائے بھٹو صاحب چیئرمین تھے، تاحیات. ہمارے نواز شریف صاحب مسلم نون کے پریزیڈنٹ ہیں، صحیح ہے، تاحیات. بیچ میں شہباز شریف صاحب ہوئے تھے، اور بیچ میں ہمارے وہ جاوید ہاشمی صاحب بھی ہوئے تھے، لیکن پھر جب واپس آئے تو اب تو رہبر ہیں وہ چیئرمین. پارٹی کے پریزیڈنٹ تو وہ ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. PTI سر نواز شریف صاحب چن لیں گے صدر چن. اچھا، مگر رہبر بھی ہیں، صدر بھی ہیں. اچھا سر، PTI کے جو چیئرمین ہیں نا اس وقت، جناب السلام علیکم، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیرسٹر گوہر صاحب. وعلیکم السلام سلمان صاحب، تھینک یو. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ بانی چیئرمین کہہ دیں، آپ چیئرمین کہہ دیں، یا پیٹرن ان چیف کہہ دیں، پھول کو جس رنگ سے پکاریں، جس نام سے پکاریں، اس کی خوشبو تو ویسی رہے گی. تو یہ پھر عہدے، یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
نہیں تھینک یو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کی مہربانی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے ہر طرف خوشبو ان کی ہے، آرڈر پہلے بھی ان کا چلتا رہا ہے، ابھی بھی وہ چلے گا، اور ہمارا کلیہ قانون قاعدہ سب خان صاحب ہی ہے، اور وہ بانی چیئرمین بھی تھے، وہ چیئرمین بھی ہے، وہ تھے بھی، ہے بھی اور رہیں گے بھی. لیکن یہ تو چونکہ وہ نیا ایک احتجاج کی طرف وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود احتجاج کو لیڈ کروں گا، ڈائریکٹ کروں گا، یہاں سے جاؤں گا، اس پرپس کے انہوں نے کہا تھا جی کہ پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف میں ہی ہوں گا، تو وہ اس کائنڈ آف جسٹ اس پرپس کے لیے ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، کیونکہ ادروائز تو خان صاحب ہی ہے سب کچھ. نہیں تو مگر یہاں سے کیسے جائیں گے؟ نہیں سر دیکھیں، وہ جہاں تک الیکشن ہے تو شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے جس وقت الیکشن کروائے تھے تو الیکشن سے پہلے خان صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا جو بدقسمتی سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اسے ڈسکوالیفیکیشن میں آپ پارٹی کے سربراہ، ہیڈ یا چیئرمین وٹ ایور نیم کالڈ وہ اس میں آپ نہیں رہ سکتے. تو اسی کی وجہ سے خان صاحب نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہمیں کہا تھا کہ آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن شارٹ آف اٹ آرڈر تو انہی کے چلتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ پیٹرن ان چیف ہے یا بانی چیئرمین ہے یا چیئرمین ہے، وہ آرڈر تو جس طرح آپ نے فرمایا وہ خان صاحب ہی کا چلے گا. بیرسٹر صاحب لیکن پہلے جب ظاہر تحریک ہوئی، احتجاجی تحریک کا احتجاج کیا تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب تھے، بشرا بی بی تھیں، وہ لیڈ کر رہی تھیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں خود کروں گا، باہر بے شک جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں یا گوہر ایوب صاحب موجود ہوں، لیکن میں جو ہوں وہ لیڈ کروں گا. نہیں، وہ بیسیکلی پہلے ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، سلمان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے تھے اس کے، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو، چاہے وہ ریلیز ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے کے پی کے میں ہو، اور چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا ادھر لاہور میں ہو، ساروں کے ڈیٹے بھی خان صاحب نے ان کا تعین کیا تھا، تاریخیں بھی خان صاحب نے دیے تھے. لیکن اس وقت خان صاحب کے احکامات یہ تھے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوگا تو وہ ہمارا ایک ملگیر قسم کا ہوا کرتا تھا یا جلسہ ہوتا تھا، جس طرح کراچی لاہور کے جلسے میں بھی علی امین صاحب وہ سپوز کہ وہ آئے اور وہ وہاں پہنچے تھے تو علی امین صاحب ہی لیڈ کیا کرتے تھے. اب تھوڑی سی چینجز خان صاحب نے اس وجہ سے کیے کیونکہ ایک تو بجٹ بھی آ رہا ہے، دوسری کی گورننس کی وہ تھے کہ جی گورننس پہ آپ ذرا زیادہ فوکس کر دے، تو خان صاحب نے پہلے ان کو دے دیا تھا، یہ سارا اختیار علی امین صاحب کر رہے تھے. ادروائز پارٹی میں اب اور بھی بڑے سارے خواہش مند تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی اس کو لیڈ کریں، لیکن خان صاحب نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی. لیکن رکن کو اجازت، اس مرتبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی احکامات دوں گا وہ میں یہاں سے دے دیا کروں گا، اور عمر ایوب صاحب پرائمریلی چونکہ وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس لیے وہ ادروائز کرتے رہیں گے. گوہر صاحب یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ ٹائم فریم وغیرہ دیا ہاں عید کے بعد کب تک؟ شامی صاحب فی الحال تو خان صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز میں تو تحریک چلانا، اسٹریٹ پہ آنا اور احتجاج کرنا تو ایک آئینی حق ہے، اور ہم کوشش کریں گے اور پہلے بھی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوگا اور خان صاحب کال کریں گے تو یہ تجویز کیا ہے عید کے بعد؟ کیونکہ گرمی کا موسم ہے، پھر عید کے بعد محرم بھی آ جاتا ہے، کوئی ٹائم ہے کہ کب تک تحریک کا آغاز ہو؟ نہیں، فی الحال خان صاحب نے کوئی ایسا اندیا دیا نہیں ہے کہ فوراً عید کے بعد ہوگا یا 1 مہینے میں ہوگا، 1.5 مہینے میں ہوگا، کوئی فی الحال خان صاحب نے بتایا نہیں ہے. لیکن جو بھی کوئی ہوگا، خان صاحب پہلے بھی آرڈر کرتے رہے ہیں، تو ابھی اس مرتبہ بھی اگر کوئی آئے گا تو خان صاحب ہی کی طرف سے ہوگا. تو فی الحال انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. گویا بس انہوں نے حکومت کو ڈرا دیا ہے. نہیں شامی صاحب، ڈراتے تو ہم نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات ضرور ہے شامی صاحب، ہم تو کوشش کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل نکلے، اور ہمیشہ سے کوشش کی ہے. جب پہلے اس وقت سے لے لے جب خان صاحب کو جیل چلے گئے اور پارٹی پہ سخت وقت آیا، ہم نے کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کر لیا، جب بلہ لیا گیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا، جب ریزرو سیٹیں لی گئی، اور اس کے بعد بائی الیکشن میں بھی جس طریقے سے رحیم یار خان میں ہوا، گجرات میں ہوا، ابھی آپ نے سیالکوٹ سمڈیال میں دیکھا، ان ساری چیزوں میں جس وقت ہم نے کوشش کی تو یہ کوشش کرتے رہے کہ سخت وقت آنے کے بعد ساتھ ساتھ بھی خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی ڈائلاگ ہونے چاہیے، بات چیت ہونے چاہیے. پہلا چکزئی صاحب کے تھرو بھی کہا، پھر 26 نومبر کے بعد جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی اس کے بعد بھی کہا کہ ڈائلاگ ہو، وہ سارے ختم ہوئے. اس کے بعد بھی پاکستان انڈیا کا سٹینڈ اپ آیا تو بڑا ایک یونٹی ہم نے دکھائی ہے، اور پورے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، قوم کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. ہمیں بڑا فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے اس ملک کے لیے
جنگ جیتا اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ شامل تھی, ہمارے نیک خواہشات ان کے ساتھ شامل تھی, اور آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا اگر انڈیا کے خلاف کچھ آتا ہے. لیکن جب پولیٹیکل اسپیس نہ ملے تو میں تو سارے لوگوں کا, چاہے وہ سلمان صاحب ہے یا شامی صاحب, آپ کی آواز جو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, کروڑوں لوگ سن رہے ہیں, ہم تو کوشش کرتے رہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری آواز پہنچے کہ جی ان کا کوئی صحیح سلوشن ہونا چاہیے. پولیٹیکل اسپیس تو پھر پولیٹیشن سے ملے گی نا, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں ملے گی. آج ایک ویسے پتا پھینکا ہے تھوڑا سا علی امین گنڈا پور صاحب نے, وہاں گرینڈ جرگہ جو پشاور میں ہو رہا تھا, فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی موجودگی میں 3-4 دفعہ نام لے لیا انہوں نے عمران خان صاحب کا. نہیں, عمران خان صاحب کا تو ہم نام لیتے ہیں, لیکن پولیٹیکل اسپیس ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا جی, ہم باقی سارے چیزوں کے باوجود, جس طرح میں نے کہا کہ 26ویں ترمیم ہوئی کیسز, لیکن خان صاحب کے ایک یکی بعد دیگر ایک کنوکشنیں ہو رہی ہے. بشرا بی بی جیل میں, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ ان کے ایویڈنس اٹھا لیں, ان کے پراسیکیوشن کے اٹھائے, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ وہ کہتا ہے ایڈنگ ایبٹنگ کی, جہاں کا گواہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں, اور وہ ایک عظیم لیڈر ہو, پاپولر لیڈر ہو, جس کی 70% پاپولرٹی ہے, لوگوں کی اتنی اٹیچمنٹ ہے, تو سمجھو ماں باپ آپ جیل میں رکھو تو بچے آپ کے ساتھ کب تک فنکشن پہ آتے ہیں؟ اس کا ایک حل ہونا چاہیے, ضرور ایسا کوئی حل ہونا چاہیے کہ حل تو وہ نلیمہ صاحبہ بتا رہی ہے کہ 9 مئی پر آپ معافی مانگ لیں. آپ کا یہ جو گرینڈ الائنس بنانے کا ارادہ تھا, کیا وہ ترک ہو گیا؟ نہیں, الائنس تو ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ضرور کہا تھا کہ ہم ایک منیمم ایجنڈا رکھنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کہ ایوان مضبوط ہو, فیصلے ایوان میں ہو, عدلیہ مضبوط ہو, عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو, ووٹ کبھی چوری نہ ہو. اس کے سلسلے میں ہم نے سب پارٹیوں کو کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ملا سکتے ہیں وہ آ جائے. وہ تو ابھی بھی ایجنڈا ہے اور وہی رہیں گے, لیکن ہم نے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے اگر ہمیں لڑنا پڑتا ہے اور تحریک چلانی پڑتی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں بھی آتا آگے, تو پھر خان صاحب نے کہا کہ ہم اکیلے چلائیں گے بٹ کریں گے. یہ ہمارے پولیٹیکل سٹرگل کا ایک حصہ ہے, لیکن فرسٹ اینڈ فورموسٹ تو یہی ہے کہ کوئی سلوشن نکل آئے, یہ بیلیں ہوں, یہ کیسز لگ جائے, سینیٹی پرویل ہو. آپ خود دیکھیں شامی صاحب, ہمارے یہ 3 جو جتنی سیٹیں ہمیں ملی تھی, جو بھی ریگارڈلیس آف اٹ کہ ہم سے کتنی سیٹیں پہلے لی گئی, ہمارے 3 سیٹوں میں سے جو ہمارے 2 گجرانوالہ کی, ایک ننکانہ کے, وہاں میں نے بریک لینی ہے, کوئکلی صرف اتنا بتا دیں 5 جون کو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خان صاحب رہا ہو جائیں گے, آپ کتنے پر امید ہیں؟ سلمان صاحب ابھی تو کیس لگا ہے, پرسوں ہیئرنگ ہوگی, جج صاحب ہوں گے, یہ پہلی ہیئرنگ ہے, پراسیکیوشن آتا ہے وہ کیا کہتا ہے یہ تو دیکھا جائے گا, اگر آ جائے ہو سکتا ہے, لیکن پہلے ہیئرنگ پہ اکثر نہیں ہوتی. آپ کا بھی خیال تھا نا کہ رہائی ہو سکتی ہے عید سے پہلے؟ یہ کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا کیس لگ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر پروگرام میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.